السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہوپ سو کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ کو جو پہلے آپ کا ہسٹری کا سمر ویکیشن ورک دیا گیا تھا اس میں آپ کا فرسٹ چیپٹر سیکنڈ چیپٹر آلموسٹ کمپلیٹ تھے، اور آپ کے تھرڈ چیپٹر کے شارٹ کوسچنس اور فرسٹ 2 لانگ کوسچن جو ہیں ہم نے سٹارٹ کر لیے تھے، یعنی کہ یہاں تک آپ کا سمر ویکیشن ورک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ اب نیکسٹ سے جو ہے وہ ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ ہمارا یونٹ نمبر 3 تھا، اس کے فرسٹ 2 لانگ کوسچن ہو چکے ہیں، فرسٹ اور شارٹ کوسچنس بھی ہو چکے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے اس کے تھرڈ کوسچن سے، ڈسکس رول آف قائد اعظم ایز این ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی۔ آپ کا فرسٹ اور سیکنڈ لیکچر جو ہے وہ اسی کوسچن پہ جو ہے وہ کور ہو رہا ہے، یعنی کہ آپ کے فرسٹ اور سیکنڈ لیکچر میں تھرڈ کوسچن ہی کور ہو رہا ہے۔ تو ڈسکس رول آف قائد اعظم ایز این ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی، کہ قائد اعظم نے ایز این ایمبیسڈر کیا کردار ادا کیا تھا ہندو مسلم یونٹی میں۔ The outlook of Muslim politics changed after Khilafat movement. The participation of religious people in politics and betrayal of Hindu highlighted the political wisdom of قائد اعظم۔ فرسٹ خلافت موومنٹ کیا تھا، ہم اس کو تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ مسلمانوں کے بہت سے مقدس مقامات تھے جو ٹرکی میں تھے، تو جب فرسٹ ورلڈ وار ہوا تو مسلمانوں کو یہ خدشہ تھا کہ ان کے مقدس مقامات جو ہیں ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے، یعنی کہ ڈیورنگ وار جو ہے انگریز ان کو نقصان نہ پہنچا دیں یا کسی بھی طرح سے ان کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ لیکن انگریزوں نے، یعنی کہ برٹشرز جو تھے، انہوں نے مسلمانوں کو اس چیز کا یقین دلایا کہ آپ کے مقدس مقامات جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ تو اس سلسلے میں خلافت موومنٹ کا آغاز ہوا تھا، یعنی کہ اپنے ان مقامات کو محفوظ رکھنے کے لیے مسلمانوں نے ٹرکی کا ساتھ دیتے ہوئے جو ہے وہ خلافت موومنٹ کو شروع کیا، اور اس خلافت موومنٹ میں جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ہندوؤں نے بھی مسلمانوں کا ساتھ دیا، اور گاندھی جو تھا اس نے مسلمانوں کو فلی سپورٹ کیا۔ اس کے پیچھے اس کا جو بھی مقصد تھا اس کو اس وقت ظاہر نہ کیا گیا، لیکن پھر اچانک سے اس نے اس خلافت کو جو ہے وہ ختم کر دیا، اور 1924 میں جو ہے ٹرکی کا جو خلیفہ تھا اس نے خلیفہ کے عہدے کو ہی ختم کر دیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس خلافت موومنٹ میں ہندو اور مسلمان کمیونٹی جو تھے وہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہو گئے تھے۔ ہندو اور مسلمان جو ہیں انہوں نے آپس میں فرق کو مٹا دیا تھا، ایک ہی گلاس میں انہوں نے پانی پینا شروع کر دیا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس خلافت موومنٹ کا خاتمہ ہوا، جیسے یہ ختم ہوئی، تو دوبارہ سے وہی دشمنی ہندوؤں کی مسلمانوں کے خلاف شروع ہو گئی۔ تو خلافت موومنٹ اسی پہ بیسڈ کرتی ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خلافت موومنٹ کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کی جو سیاسی حالت تھی وہ بالکل چینج ہو گئی تھی، اور قائد اعظم جو تھے وہ ایز این ایمبیسڈر آگے آئے تھے ہندو مسلم یونٹی کے لیے، یعنی کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو دوبارہ سے متحد کرنے کے لیے، ان کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ لے کے آنے کے لیے قائد اعظم جو ہیں وہ دوبارہ سے سامنے آئے۔ In 1924, قائد اعظم recognized Muslim League and started efforts for Hindu-Muslim unity. Congress and Muslim League constituted a reform committee under the leadership of Qaid Azam to resolve constitutional problem of Muslims and Hindus. The committee held its sessions in Kolkata and Lucknow and approved many proposals. اب قائد اعظم نے اس مقصد کے لیے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اس مقصد کے لیے ایک کمیٹی بنا دی تھی، اور اس کمیٹی کا مقصد یہ تھا، اس کمیٹی نے کلکتہ اور لکھنؤ میں بہت سے اجلاس کیے، اور اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آنا، یعنی کہ ان کے آپس میں جو اختلافات ہیں، جو ان کی ایک دوسرے کے لیے نفرت ہے، اس کو مکمل طور پر ختم کرنا۔ قائد اعظم پلیڈ اے کی رول ان دس ریگارڈ، اور اس میں قائد اعظم نے جو ہے وہ ایک بہت اہم کردار ادا کیا، یعنی کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو سب سے قریب لانے کے لیے سب سے اہم کردار کس کا تھا؟ قائد اعظم کا۔ That was why Mrs. Sarojini Naidu called قائد اعظم as an ambassador of Hindu-Muslim unity. یہی وجہ تھی کہ مسز سروجنی نے قائد اعظم کو ٹائٹل دے دیا تھا ایز این ایمبیسڈر کا فار ہندو مسلم یونٹی۔
یعنی کہ قائد اعظم کو جو ہے مین کریکٹر کیوں کہا جاتا ہے ہندو مسلم یونٹی کا، کیونکہ 1924 میں انہوں نے ہی باقاعدہ طور پر اس چیز کے لیے کمیٹی بنائی تھی تاکہ خلافت موومنٹ میں جس طرح مسلمان اکٹھے تھے، اگر ان کا اتنا اتفاق تھا تو اس کو دوبارہ سے بحال کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور مسلمان دوبارہ سے متحد ہندوؤں کے ساتھ نہ ہو سکے، کیونکہ قائد اعظم بھی اس چیز کو محسوس کر چکے تھے کہ مذہب ایک دوسرے کے مختلف ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ ہندوؤں کا مذہب ٹوٹلی اپوزٹ تھا مسلمانوں سے، تو ایک دوسرے کے مذاہب کے ڈفرینس کی وجہ سے اور بہت سی باتوں کی وجہ سے کبھی بھی مسلمان اور ہندو جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ متحد نہیں ہو سکتے، ان میں یونٹی نہیں آ سکتی. اسی لیے ہندو مسلم یونٹی کے لیے قائد اعظم نے جو قدم اٹھایا اس میں وہ ناکام رہے اور ان کو بہت مایوسی ہوئی.